السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ جب کسی بات کی گواہی اللہ خود فرما رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ ادھر ادھر مت بھٹکو، تمہارا کوئی نہیں دوسرا سوائے میرے۔ جب اللہ رب العزت اپنی گواہی خود دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العزت جب اس بات کی گواہی دیتا ہے، جب کسی بات کی خود قسم کھاتا ہے، تو وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی۔ جب اللہ رب العزت ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو اس میں کچھ چیز ہے، کچھ بات ہے کہ ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ خود فرما رہا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ میں نے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایکچولی یہ اس وقت ہوا جب شام کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ ظاہری بات ہے، وہ اس وقت کے دور کی بات ہے کہ جب اسلام کے ابتدائی دن تھے، اسلام کے بگننگ کے ایام تھے، تو اس وقت یہود میں سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نبوت کسی پہ آئی ہے، اور ان کی توریت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی شخصیت آنے والی ہے، اور ہم سب کو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اس وقت شام کے علماء میں سے دو علماء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے۔ اب کیا صفت ہے؟ وہ یہی صفت ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں آنا ہے، یہاں جہاں سے انہوں نے ابتدا کرنی ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان مکہ مکرمہ میں کر دیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت حالات کچھ ڈیفرنٹ ہو چکے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس وقت مدینہ منورہ
کا جو علاقہ تھا وہ یثرب کہلاتا تھا، یعنی ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، وہاں پہ بیماریوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو جب یہ خصوصیات ان علماء نے جو شام سے آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو خوبی جو ہمیں صفت مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایک ایسی مہک آ رہی ہے، ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے، اور ایک ایسا ماحول ہے کہ جو یہ شہر جو پہلے بیماریوں کا شہر تھا اور اب اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہی صفات نظر آ رہی ہیں جو ایک آخر نبی الآخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہمیں بتلائی گئیں۔ اور وہ کس میں بتلائی گئیں؟ وہ ان کی جو توریت میں جو مقدس ان کی جو کتاب اس میں بتائی گئی کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور جہاں سے وہ انہوں نے ابتدا کرنی ہے وہ مکہ معظمہ ہے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے تو ان میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ تو وہ صفات دیکھنے کے لیے وہ آئے، حالانکہ وہ انہیں یقین تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو اپنی مقدس کتاب میں پورا یقین تھا، تو وہ اسی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سورہ مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو دیکھ کر انہیں فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں ہماری مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے فرمایا، عرض کی کہ کیا آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی کیا آپ احمد ہیں؟ تو سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم ایک سوال کریں گے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم تھا اور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں، بہت مسکراتے ہوئے انداز سے فرمایا سوال تو کرو۔ انہوں نے عرض کی کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو یقین مانیے اس وقت اللہ رب العزت نے یہی آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائمۃ بالقسط، والملائکۃ واولو العلم قائمات بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف قائم ہو کر اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، عزت اور حکمت والا تو ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اور فرشتوں اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں، اور رب کریم نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہے، یعنی صحیح العقیدہ اور صحیح علماء ربانی ہیں، وہ ہیں جو اللہ عز و جل جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ عز و جل بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا عز و جل کا کامل محبت نصیب ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جس عالم دین کو دیکھ کر یا جس عالم کی صحبت سے اللہ عز و جل کے خوف اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آئے اور وہ عالم نہیں بلکہ وہ ظالم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی سے کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرف بلا رہا ہے،
تو اس طرف جاؤ. لیکن اگر وہی انسان آپ اس معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے عوام الناس موجود ہیں جو کہ طرح طرح کی باتیں گھڑتے ہیں، اور توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العزت کے بارے میں وہ بیان دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو خود اللہ والے ہیں، جو آپ لوگوں کو اللہ کی راہ پر بلاتے ہیں، آپ لوگوں کی اللہ کی محبت میں، اللہ کی محفلوں میں انوائٹ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے پیچھے چلیں اور اللہ رب العزت آپ کو عزتیں قائم دے گا. اللہ آپ کو عزتیں دے گا اور آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہوگی. تو اللہ رب العزت کے کلام کو پھیلانا آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ رب العزت کی اچھائیوں کو، اللہ رب العزت کی صفتوں کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہیں ہی ایسی. آپ اس کے میننگ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. اللہ رب العزت کے بھی 99 نام ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی 99، اور وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں ہر جگہ پر وعید ہے کہ آپ کو یہ سیدھے راستے پر لائیں گے. اب ہم جو اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں ختم خواجگان میں، اس میں اللہ رب العزت کے نام ہیں، آیات بینات ہیں، اس کے معنی ہی یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم اگر ایک آیت مبارکہ اگر آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر معلوم کر لیں، تو یقین مانیں آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اونچی بلند آواز میں تلاوت فرماتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. جب ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو ہم ایک نماز پڑھ کے تلاوت سن کے باہر نکل جائیں گے، ہمیں کچھ اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے سے پڑھنے میں اگر کچھ زیر زبر کی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.